کے جاننے اور ماننے والوں، پیاری رسول اور پیاری رسول کے تمام آج پہلی مرتبہ جناب الحاج حیات رضوی صاحب کی دعوت پر تمام مصروفیات کے باوجود آپ کے اس شہر مکرانہ میں پہلی بار حاضر ہوا۔ یوں تو یہاں کے ایک صلح کلی مولوی کا نام تو بہت سنا تھا، دل میں چراغ جلتا تھا، کبھی مکرانہ گیا تو اس کی صلح کلیت کو تار تار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہی ذہن، وہی فکر، وہی مزاج، وہی معیار لے کر فقیر قادری آپ کے درمیان میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مزاج، میری فکر اور میرے معیار سے زمانے کے سارے لوگ واقف ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم دبنے والے ہیں، نہ ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں۔ یہ جملہ اور نوٹ اور کوٹ کرتے چلے کہ میں نے جو یہ جملہ بولا ہے یہ ان کے لیے ہے جو پھیرے ہوئے ہیں، اور یہ جملہ اس موضوع پر آپ مت لے جائیں، ورنہ ہم تو کیا، ہمارے باپ دادا سب سرکار غوث کے در پر جھکے ہوئے۔ جھکنے میں فرق ہے، کوئی دنیا داروں کے سامنے جھکتا ہے، ہم در غوث پر جھکتے ہیں، ہم در رسول پر اپنی جبینوں کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ درگاہ نہ ہوتی تو ہم اہل سنت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر لیجئے، اور آج کے اجلاس پاک کے منانے اور رچانے والے جناب حیات رضوی صاحب اور ان کے تمام متعلقین احباب، جنہوں نے آج کا یہ اجلاس پاک سجایا، تیار کیا اور آپ کو دعوت دے کر بلایا، مجھے بھی دعوت دی، آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ آئے سننے کے لیے، ہم آئے سنانے کے لیے، تو سننے اور سنانے کا ماحول اور مزاج بنا کر رکھیے گا۔ میں سلام کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیجئے گا، مگر پہلے ذہن سازی کر دوں کہ وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو مکمل طور سے بریلوی ہوں۔ واہ 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 واہ، وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو مکمل طور سے بریلوی ہوں، جو کسی کے پیشاب کی چھینٹوں سے ہوں وہ میرے سلام کا جواب نہ دیں۔ ہم کل بھی بریلوی تھے، آج بھی بریلوی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بریلوی رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو میرے اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہوں، میرے مفتی اعظم کو چاہتے ہوں، اور اس دور میں ہمارے نرالے، انوکھے، چمکتے دمکتے پڑھے لکھے امیر سے پیار کرتے ہوں۔ واہ واہ، کیونکہ آج کل تو جاہلوں کے پاس بھی امیر ہے جو 8 فیل ہے، ہم 8 فیل امیر کو نہیں مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث مفتی اعظم کے جانشین حضور تاج الشریعہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ذہن و فکر رکھے، اور وہی لوگ، پھر سن لیجئے، وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں، چاہے اسٹیج پر ہوں چاہے عوام میں ہوں۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف میں نے مکرانہ میں نہیں کہا ہے، پوری دنیا میں یہی کہتا ہوں، جہاں جہاں دیوانے ہیں وہاں وہاں ان کے پیچھے پیچھے اور بھی کچھ لوگ ٹہلتے گھومتے نظر آتے ہیں، کیونکہ آج کل رشوت کا زمانہ ہے، یہاں بھی بہت رشوت خور مولوی پیدا ہو گئے جی، جو رشوت کھا رہے ہیں تنظیم اور تحریکوں سے، اور ان کی بڑائی کو بیان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تنظیم و تحریک سے رشوت پانے والے نہیں ہیں، ہم احمد رضا کے دیوانے ہیں۔
واہ واہ. اور احمد رضا نے اپنے باپ نقی علی کا ہمیں دیوانہ نہیں بنایا ہے. احمد رضا نے ہمیں اپنے دادا رضا علی کا دیوانہ نہیں بنایا ہے. احمد رضا نے سارے زمانے کو میرے نانا کا دیوانہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جو رضا زمانے کو اپنا دیوانہ نہ بنا کر محبوب کا دیوانہ بنا دے، ایسے ہی کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. ایسے ہی کو زمانہ مجدد زمانہ امام احمد رضا کے. زمانے بدلے، زمانے کی طرح لوگوں نے اپنے چولے اور کپڑے بھی بدلے. کسی نے کچھ پہنتے پہنتے کچھ اور پہن لیا اور خود بھی پہنا اور زمانے کے لوگوں کو بھی پہنانے چلے. مگر خدا کا شکر ہے بریلویوں نے ایک بار ایک رنگ کا چولا اپنے پیر کے ہاتھ سے پہنا اور اسی چولے کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا. سبحان اللہ. آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کا معیار اسی لائق اور اسی قابل بنائیے تاکہ آپ اعلی حضرت کی زبانی یہ کہتے نظر آئے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. کیونکہ مول اور انمول میں فرق ہے. آج کل مارکیٹ میں مول کے لوگ بہت نظر آ رہے ہیں اور انمول وہی ہوتے ہیں جو اختر رضا سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تم کو ادھار کے طور پر نہیں مانگتے کہ تم ادھار کے طور پر آؤ اور میرے اختر سے پیار کرو. کالفی والے کافی ہیں اختر سے پیار کرنے کے لیے. بے شک. ہم اختر کو اپنی ضرورت کے تحت یاد نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ اختر رضا کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی ضرورت کا نام تاج شریعہ ہے. لوگ تنظیم و تحریک کے غم اور فکر میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں. جناب حیات رضوی صاحب نے تو نام لے کر آپریشن کر ہی دیا ہے. یہ انہوں نے آج کیا، ہم تو روز کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم ممن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مگدائے تو سلطان زمانہ ہستی ہست داریم تمنا چاہے جیلا مدد بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکست سارا تو مستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم ظلم زمزشا میر محمد قطب عالم ظلم اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم ظلم زمزش شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم. وہی سچا رضا، اچھا رضا، پیارا رضا، ستھرا رضا، نرالا رضا. ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا تارا بریلی شریف کا اوریجنل پڑھا لکھا مجدد امام احمد رضا جب بریلی سے قلم اٹھاتا ہے تو کیا ارشاد فرماتا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خدا کا شکر ہے ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. ہند میں ہمارے پاس خواجہ ہے اور بغداد میں ہمارے پاس غوث اعظم جیسے راجا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. ہم غریب نواز کے بھی ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے بھی ماننے والے ہیں. یہی وہ غریب نواز کا راجستھان ہے. سبحان اللہ. راجستھان کو شرف حاصل ہے کہ غریب نواز اس دھرتی پر علم فرما ہے.
مگر صرف راجستھان والوں کے دل پر اجمیر کے خواجہ کا راج نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں عشق رسول ہے اس کے دل میں غریب نواز کی محبت کا چراغ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے غوث اعظم نے جب فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو کسی اور نے نہیں فرمان جاری کیا تھا، بلکہ غریب نواز بول اٹھے تھے، اے میرے غوث دل حاضر ہے، اے میرے غوث جگر حاضر ہے، اے میرے غوث آنکھیں حاضر ہے، اے میرے غوث سر حاضر ہے۔ اسی کو مجمع البحرین بلا کر جب اعلیٰ حضرت کے لاڈلے میرے مفتی اعظم پیش کرتے ہیں تو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ دل ہے جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، حضور غیاث ملت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم کالپی والے اسی کا ذکر کرتے ہیں جو زمانے کے ہاتھوں پہ نہ بکا ہو، سبحان اللہ۔ زمانے کی رنگ رلیوں والوں کے ہاتھوں نہ بکا ہو، بلکہ جو بکا ہو تو انگڑائی لے کر کہتا ہو، جو بکا ہو وہ سینہ تان کے کہتا ہو، جو بکا ہو وہ صلح کلیوں کے جبڑوں میں گھس کر کھولتا ہو کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا۔ اب الحمدللہ ہم بریلوی تو غلامی کا پٹھا پہنے ہیں، اعلیٰ حضرت نے پٹھا کہا ہے، دوپٹہ نہیں کہا ہے۔ جو دوپٹہ پہننے والے ہیں وہ دوپٹے والوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم غوث اعظم کی غلامی کا پٹھا پہننے والے ہیں، دوپٹہ پہننے والوں کے ساتھ۔ آج کے دور حاضر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اماموں پر دوپٹے اوڑھتے ہیں، ہم دوپٹے اوڑھنے والے نہیں ہیں، ہم سروں پر ٹوپیاں بھی لگانا جانتے ہیں اور ہم سروں پر امامے بھی باندھنا جانتے ہیں، مگر ان کو اپنا ٹریڈ مارک نہیں بناتے ہیں۔ کبھی یلو باندھ لیتے ہیں، کبھی سفید باندھ لیتے ہیں، کبھی نیلا باندھ لیتے ہیں، کبھی ہرا باندھ لیتے ہیں، ہر رنگ کو باندھتے ہیں، اس لیے کہ زمانے میں جتنے رنگ ہیں یہ تیرے باپ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، زمانے میں جتنے رنگ ہیں یہ سب میرے نانا جان کے دیے ہوئے ہیں، رسول کائنات کے دیے ہوئے ہیں۔ ہم رسول کی سنت کو اپناتے ہیں مگر ٹریڈ مارک نہیں بناتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غیاث ملت، فیضان تاج الشریعہ، سنیوں کا امیر، سنیوں کا مرکز۔ اپنے ذہن و فکر کو، اپنے مزاج کو، اپنے ماحول کو میں للکار کر کہتا ہوں، اے پیارے مسلمانوں، یہ وہ دور ہے جب تم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگے، اس زمانے میں بکاؤ لوگ تم کو کس کے ہاتھ پر لے جا کر بیچیں گے کسی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دور وہ ہے جب صلح کلیت پروان چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو زمانے کی عیش و عشرت نظر آ رہی ہے، لوگوں کو قبر کی تاریخ رات نہیں نظر آ رہی ہے، قبر کے اندر کی قبر کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی فطری تقاضوں کو بھول کر رسول کی محبت میں گم ہو جائے، رسول کے عشق میں گم ہو جائے، تو اس کو زمانے کے رنگ نظر نہیں آئیں گے، اس کو کربلا کے حسین نظر آئیں گے، بغداد کے غوث نظر آئیں گے، اجمیر کے خواجہ نظر آئیں گے، اور بریلی سے احمد رضا یہ کہتے نظر آئیں گے کہ عشق تیرے چھت کے چلنے سے چھٹے وہ آگ لگاتی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سرکار غیاث ملت، سنیوں کا امیر، سنیوں کا مرکز۔ آج خدا کا شکر ہے ہمارے پاس مرکز اہل سنت، جس کو زمانہ بریلی شریف کہتا ہے، وہ بریلی شریف مرکز اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے۔ یہ مرکز بنا کیسے ہے؟ وہ بریلی کے بعد سے مرکز نہیں بنا ہے،
بریلی کے شہر سے مرکز نہیں بنا ہے، بریلی میں بننے والے پروڈکٹ سے وہ مسلک نہیں بنا ہے، بریلی مرکز بنا ہے تو امام احمد رضا کی ذات سے بنا ہے۔ میں نے مرکز بنانے والے چھچوڑوں سے کہا اگر تم مرکز بنانے کی بات کرتے ہو تو پہلے احمد رضا تو لاؤ، پہلے احمد رضا سے ایسی ذات تو لاؤ، بعد میں مرکز بنانا۔ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس احمد رضا ہے، ہمارے پاس مفتی اعظم ہے، ہمارے پاس ان کا لال اختر رضا جو ہے۔ ارے اختر رضا کا کوئی جواب نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کا جواب کہاں سے لاؤ؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اندھے لنگڑے لولے اپاہجوں نے اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کیا، مگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لنگڑوں کے ترجمے کو نہیں مانتے ہیں، لولوں کے ترجمے کو نہیں مانتے ہیں، اپنگوں کے ترجمے کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس پڑھے لکھے مجدد کے ترجمے کو مانتے ہیں جس کو زمانہ امام احمد رضا کہتا ہے۔ ارے ہم کیا کسی کے ترجمے کو مانے جو شروع سے شروع کر رہے ہوں، ان کا شروع ہی نہیں پتا ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مگر میرے امام احمد رضا نے ترجمہ قرآن کنز الایمان جب لکھا ہے تو اس کو شروع سے شروع نہیں کیا ہے، اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا، اس کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ورنہ بارگاہ رسول میں، بارگاہ حبیب میں جبریل امین آئے تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ پڑھیے، میرے آقا خاموش ہے، میرے رسول خاموش ہے، میرے نانا جان خاموش ہے، کیوں؟ جبریل کہہ رہے تھے صرف کہ آقا پڑھیے، میرے نبی خاموش رہے۔ مگر جب جبریل امین نے بارگاہ رسول میں عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب رب کے نام سے پڑھیے، میرے سرکار پڑھ دیے، میرے سرکار نے وہی قرآن ہم غلاموں کو عطا کر دیا۔ آج ہم اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تھانوی گنگوہی امبیٹھویوں نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں۔ ان بیوقوفوں سے پوچھو کیا مؤنث اور مذکر کے مسئلے کو بھی نہیں جانتے تھے؟ جو صرف اپنے لیے کر دیا، اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ کیا پڑھے گی؟ کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ بتائیے عورت کہے گی کرتی ہوں، مرد کہے گا کرتا ہوں، یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ باہر امام احمد رضا آپ کی فکر کو سلام، باہر امام احمد رضا آپ کی سوچ کو سلام، باہر امام احمد رضا آپ کی دور اندیشی کو سلام۔ آپ نے دے دیا کہ شروع سے زمانہ شروع نہیں ہے، رب کی قدرت سے زمانہ شروع ہے، رب کے قدر سے جو ہے زمانہ شروع ہے۔ رب نے چاہا کہ جب دنیا کا نظام قدرت بنایا جائے تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر رب تھا تو میرے رضا نے بھی کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے اللہ، اور اسی کی قدرت سے سب کچھ، زمین و زمان، کائنات کی ہر چیز، شجر و حجر، برگ و بہر، کائنات کی ہر گوشہ گوشہ، کائنات کا ہر چپا چپا، کائنات کی ہر چمک و دھمک، چاند سورج، زمین و آسمان، ہوا گنچے پھول، سب کس کے لیے؟ یہ سب بنے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے، سب بنے ہیں میرے رسول کے لیے۔ اور یہ سب کو بنایا کس نے ہے؟ تیرے باپ نے نہیں ہے، ہمارے رب نے بنایا ہے۔ جس کا پتہ تیرے ابا نے نہیں بتایا ہے، اس در کا پتہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، میرے رسول کائنات نے بنایا ہے، حبیب پرواہ حبیب کائنات نے بتایا ہے، میرے آقا نے بتایا ہے، میرے ماں نے بتایا ہے، میرے ملجا نے بتایا ہے، میرے سرکار نے بتایا ہے، میرے تاجدار نے بتایا ہے، احمد مختار نے بتایا ہے، سید الاولاد نے بتایا ہے، خاتم النبیین نے بتایا ہے، سید المرسلین نے بتایا ہے، شفیع المذنبین نے بتایا ہے، صحابہ یاسین نے بتایا ہے، ہم غریب غربائے اہل سنت کے پیارے رسول نے بتایا ہے۔ رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ ذہن رکھنے والوں،
میرے اعلی حضرت نے وہی ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع. اسی قرآن مقدس کی پاکیزہ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم. بہت سو نے ترجمہ کیا، دکھا دیا جائے، بہت سو نے کہا سمجھا دیا جائے، بہت سو نے کہا اور کچھ کر دیا جائے. لنگڑے لولے اپاہج سے اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، مگر میرے رضا نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میرے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا ہے، وقت کے میرے مجدد چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سب کچھ ہے رب نے دیا. پیر رب نے عطا فرمائے، چل سکتے ہیں، ہاتھ دیے پکڑ سکتے ہیں، آنکھیں دی دیکھ سکتے ہیں، کان دیے سن سکتے ہیں، دماغ دیا سوچ سکتے ہیں، دل دیا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر آپ کر رہے ہیں اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے میرے رضا آخر کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مکرانہ میں بہت صلح کلی پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے راستے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، ہمیں بہکا بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھینٹوں سے. تو ایسے اس دور میں ان سے بچنے کے لیے، ان سے صاف ستھرے نکل جانے کے لیے ہم نے پناہ مانگی، ہم نے سہارا مانگا، ہم نے وسیلہ مانگا. تو اے میرے رضا کس سے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا ہے، رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے اعلیٰ حضرت سے کہا کون سا راستہ؟ تو میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں جس پر میرے سرکار چلے، جس پر میرے صدیق اکبر چلے، جس پر میرے فاروق اعظم چلے، جس پر میرے عثمان غنی چلے، جس پر میرے علی چلے، جس پر میرے حسین چلے، جس پر میرے غوث اعظم چلے، جس پر میرے غریب نواز چلے، جس پر سرکار خالقی چلے، جس پر سرکار مہریرہ چلے، اور جس پر امام احمد رضا نے اہل سنت کو چلنے کے لیے ذہن دیا ہے، جس پر فکر دیا ہے، جس پر معیار دیا ہے. جب کہہ رہے تھے شرک کو بدعت کہنے والے بازاروں پر جانا شرک ہے، اجمیر کے خواجہ کے دربار میں حاضری دینا شرک ہے، اس وقت امام احمد رضا نے دیا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب کوثر تو پیا خوب بجھائی پیاسے، اور جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار غیاث ملت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور راستہ مانگا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اس کی کوئی اور ڈیفینیشن، ادھارن، اچارن، پریبھاشا کچھ اور ہے جس سے ہم ان کو پہچان سکیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا شمس الدین جیسے صلح کلیوں کی پہچان سنو. سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری خالی ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری خالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اپنے آپ کو مسلک کا ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، اور ان بیکار تنظیموں کو سپورٹ کر کے یہ کہتے ہیں ان تنظیموں کے پیشاب کے چھینٹے جس پر پڑ جائیں گے وہ پاک ہو جائے گا. سنو شمس الدین، کان کھول کر سنو. وہ تنظیم تحریک حق پر قائم تنظیم و تحریک نہیں ہے. جن تنظیموں میں سرکار کی عظمت نہ ہو، جن تنظیموں میں سرکار کی بارگاہ میں گستاخی ہو، ہم ایسی تنظیموں کو حق کی تنظیم نہیں مانتے ہیں، اور ان کے سپورٹ کرنے والوں کو حق پر نہیں مانتے ہیں. ہم اسی کو حق پر مانتے ہیں جس کا ذہن فکر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار غیاث ملت، فیضان تعالی شریعہ، سنیوں کا امیر، سنیوں کا مرکز. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زندہ باد، جنگل، زندہ باد، زندہ باد. سونا جنگل،
رات اندھیری چھائی بدری کھالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آپ کہیں گے کیا کیسی رکھوالی، کیسا جنگل، کیسی اندھیری رات؟ تو میں سمجھا دینا چاہوں گا تم کو. آپ سوچ لیتے ہو بڑا سنتوں کا ماحول لے کر آئے، آپ سوچ لیتے ہو شریعت کا قانون عوام میں پھیلانے آئے ہیں، مگر یہ لوگ شریعت کا قانون پھیلانے نہیں آتے ہیں، اپنے باپ کی بات بتانے آتے ہیں. ہم بریلوی جب آتے ہیں تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، اپنے نانا کی بات بتانے آتے ہیں. اس لیے کہ امام احمد رضا نے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی ہے، میرے امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کی ہے، میرے امام احمد رضا نے غوث اعظم کی تعریف کی ہے، میرے امام احمد رضا نے اجمیر کے خواجہ کی تعریف کی ہے. تبھی تو بریلی سے کہہ دیا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ابو رضا بول ڈالے میری سرکار. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، نعرے تکبیر، سرکار غیاث ملت، مسلک اعلی حضرت. اور کیسے اور ایسے، ایسے اور کیسے میں کتنا فرق ہے؟ ایسے ایسے میں تو بہت ویسے ویسے ہو جاتے ہیں، مگر کیسے میں بالکل چھن کر ہیر ہیر کی طرح آ جاتے ہیں. جن کی صبح زندہ ہوتی ہے، جن کی شام زندہ ہوتی ہے، جن کی رات زندہ ہوتی ہے، جن کا دن زندہ ہوتا ہے، جن کا اٹھنا زندہ ہوتا ہے، جن کا بیٹھنا زندہ ہوتا ہے، جن کی فکر زندہ ہوتی ہے، جن کا معیار زندہ ہوتا ہے، جن کا وقار زندہ ہوتا ہے، جن کا سوچ زندہ ہوتی ہے، اور وہ جس کے لیے سوچ دیتے ہیں وہی ذات زندہ ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سب اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کی فکر زندہ، جن کا معیار زندہ، جن کا وقار زندہ، جن کا مسلک زندہ، اور جو اس مسلک پر سچائی سے قائم رہے وہ انسان زندہ. اعلیٰ حضرت نے ابھی تو ارشاد فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کیسے کیسے چور؟ انہی کو تو کہا گیا ہے چور. آپ کہیں گے کیسے چور؟ میں آپ کو سمجھاؤں. ہماری زکات کا پیسہ، ہمارے فطرے کا پیسہ، ہمارے عطیات کا پیسہ علماء ممبر پر موجود ہے. میرے سوال کا جواب دیں، زکات کا پیسہ ٹی وی چلانے کے لیے ہے یا زکات کا پیسہ مدرسہ چلانے کے لیے؟ زکات کا پیسہ، خیرات و فطرات و عطیات کا پیسہ غرباء و مساکین کی مدد کرنے کے لیے ہے یا چینل چلانے کے لیے ہے؟ علماء حق بیان کریں گے کہ پیسہ غرباء و مساکین کی امداد کے لیے ہوتا ہے یا پھر اداروں کو چلانے کے لیے ہوتا ہے؟ اداروں کے لیے. بے شک جو اپنے آپ کو قوم کا رہبر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مبلغ دین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا جید مبلغ کہتے ہیں، وہ پیسہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو اکٹھا کر کے چینل چلاتے ہیں. الحمدللہ ہم چینل چلانے والے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے دین پر چلنے والے ہیں. تمہارا چلانا اور ہے، ہمارا چلنا اور ہے. ہم چینل کے لیے نہیں چلتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کو لے کر چلتے ہیں، مصطفیٰ کے اصول کو لے کر چلتے ہیں. جو مصطفیٰ کے اصول کو لے کر چلتا ہے اور جس نے ہمیں چلنے کا طریقہ دیا ہے اس کو عطار نہیں کہا جاتا ہے، اس کو بریلی کا احمد رضا کا. جو جاہل میاں یہ بتائیے دین کا مبلغ پڑھا لکھا ہونا چاہیے یا جاہل؟ بتائیے. پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا. اور یہاں خود کہتے ہیں حضور والا ہند کے 8 فیل ہوں میں، مدرسے میں پڑھا نہیں، اسکول میں پڑھا نہیں، کالج میں گیا نہیں. تو بھیا جب کہیں گئے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ جو مسئلے دیکھ کر بتائیں اور کچھ کے کچھ بیان کر جائیں اور اتنے خوابوں کی بارات لے کر چلے آئیں کہ پوری اپنی عوام کو خواب پر ہی منحصر کر دیں. سنو اے مکرانہ کے لوگوں، ہماری زندگی خواب پر منحصر نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت کی زندگی حقیقت پر آئے. تم خواب دیکھ کر سرکار کو بلاتے ہو، ہم حقیقت میں کہتے ہیں یہاں دیدار ہو نہ ہو بریلوی کو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ضرور ہے.
یہاں دیدار ہو نہ ہو، قبر میں یقیناً پیارے آقا کا دیدار ہوگا۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، کچھ پہچان پائیں گے، کچھ نہیں پہچان پائیں گے، اور جو پہچاننے والے ہیں انہیں کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ سرکار آئیں گے، تعظیم کے لیے اعلی حضرت کی وصیت کی روشنی میں کھڑے ہو جائیں۔ میرے اعلی حضرت نے وصیت فرمائی، آخر وقت میں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میری قبر کو کھودا جائے تو اتنا گہرا کر دیا جائے۔ اے اعلی حضرت اتنا گہرا کیوں؟ تو میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں اتنا گہرا کر دیا جائے کہ جب قبر میں سرکار تشریف لائے تو احمد رضا کھڑا ہو جائے اور پڑھنا شروع کر دے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ۔ مگر یہاں کیا ہے؟ الٹا ہی معاملہ ہے، الٹا ہی معاملہ ہے۔ بہت خواب دیکھتے 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 کیا دیکھ بیٹھے کہ صحنے گنبد خضرا میں ہے، خواب آ گیا، جبریل امی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ یہ تو ان کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، یہ ہم سنی جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں جبریل امی آتے تھے، مزدحج فضا سناتے تھے، میرے سرکار سن کر ہم غلاموں کو عطا کر دیا کرتے۔ مگر ان کو وہ مزدہ نہیں سننے کو ملا، ان کو کچھ اور سننے کو ملا۔ جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں، ہم نے مان لیا، رب کا سلام لے کر آئے۔ اے میرے حبیب، میرے رب کا سلام آپ کی بارگاہ میں، میرے سرکار کو سلام آیا۔ اس کے بعد کچھ اور بولنے لگے، کہا سرکار کو سلام کہنے کے بعد جبریل امین نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک سلام اور ہے، ایک سلام اور ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ کون سا سلام؟ تو جبریل امی بارگاہ رسول میں عرض کرتے، یا رسول اللہ رب کا سلام آیا ہے آپ کے ذریعے کہ یا رسول اللہ آپ اس سلام کو عطار تک پہنچا دیں۔ کو زور سے بولو معاذ اللہ۔ تم نے اپنے باپ کو اتنی اوقات دکھا دی کہ سرکار تمہارے باپ کو سلام پہنچانے جائے، جبکہ ہم بریلویوں کا یہ نظریہ ہے کہ یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج اتنے گئے گزرے ہو گئے، سائیکل چلاؤ تو خواب آ جائے، ٹی وی کھولو تو خواب آ جائے۔ ہاں ہم حقیقت کے جاننے والے ہیں، وہ دن ہمارے مقدر کی معراج ہوتی ہے جس دن اہل سنت والجماعت کے کسی مقدر کے سکندر انسان کو سرکار کے رخ زیبا کی زیارت ہو جاتی ہے، وہ بام عروج تک اس کا مقدر پہنچ جاتا ہے، جس کو سرکار کی دیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ مقدر والے ہوتے ہیں میاں جن کو سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے، مگر جن کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں، جن کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں، جو سنت کے کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ کہا سرکار ہم سنہری جالیوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، آواز آئی میرا سلام کہہ دینا۔ ہم نے کہا سنہری جالیوں کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے، جو بریلوی سنی صحیح العقیدہ جاتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے اس کو یہی سنائی پڑتا ہے، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، اس نے میری جز مزار کو دیکھا، میرے گنبد کو دیکھا، اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ مگر کہا نہیں یہ نہیں سنا، بلکہ یہ سنا کہ میرا سلام الیاس کو کہہ دینا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر آیا، پھر ہم نے کان لگایا تو دیکھا سنہری جالیوں سے سرکار کی آواز آ رہی تھی، اے جانے والے الیاس کے مرید میرا سلام الیاس کو کہہ دینا۔ میں ملتان آیا، سلام کہنا بھول گیا، کہو زور سے معاذ اللہ، سلام کہنا بھول گیا۔ اور جب کچھ دن کے بعد اپنے گھر میں میں نے ٹی وی کھولا تو دیکھتا کیا ہوں، ٹی وی جیسے ہی آن ہوا، ٹی وی پر سرکار تشریف لے آئے، کہو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ اختاری کہتا ہے جب میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو ٹی وی پر سرکار تشریف لے آئے۔ ہم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، سرکار ٹی وی پر نہیں آتے ہیں، بریلوی کی قبر میں زیارت کرانے غلاموں کو آ جاتے ہیں، ہمارے مقدر کو سوار دیتے ہیں اور ہمیں جنت کا مزدہ عطا کر دیتے ہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار گیا سے ملت۔ آج تم ٹی وی پر بلاؤ، تمہارے بیٹے کی شادی ہو، تم بھی جاہل وہ بھی جاہل، اور اس میں کیا کہو صاحب ہمارے ابا کی شادی بیٹے کی شادی ہے، اس میں ہم نے لیبر نہیں بلائی ہے بلکہ عطار کے بیٹے کی شادی میں بغداد سے غوث اعظم اور اجمیر سے خواجہ اعظم تمبو اور خنات لگانے آئے، کہو زور سے معاذ اللہ۔ میں یہ اپنی کتابوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، بریلوی مکتبے سے چھپی ہوئی کتابوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، ان کے مکتبہ مدینہ سے چھپی ہوئی باتوں کی بات بول رہا ہوں۔ انہی نے اپنی کتاب میں لکھا، بہت زیادہ اپنے باپ کو اوپر آسمان پر جھاڑ پر چڑھا دیے تو کہہ دیے الیاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی کتاب میں لکھا، تو زور سے بولو، زور سے بولو۔ اسی ساری خرابیوں کو دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں اہل سنت کے امیر حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف سے ایک پیغام نشر کر دیا، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ارے جب تم دین کا سنیت کا کام نہیں کر رہے ہو، تم ٹی وی کا پرچار کر رہے ہو، کل تک ٹی وی حکے مار مار کر توڑتے تھے، دے ٹی وی لے ٹی وی، دے ٹی وی لے ٹی وی، دے ٹی وی لے ٹی وی، آج ٹی وی کو اپنا بیوی بنا لی، سینے سے لیپ ٹاپ لگا کر دیکھو مبلغ کو، ٹی وی کو، قرآن کو سینے سے لگا کر نہیں ٹہلتا، لیپ ٹاپ کو سینے سے لگایا۔ اس میں کیا ہوگا؟ عطار کو دکھایا جائے گا، بپا کی تصویر کو دکھایا جائے گا۔ سنو، میرے نانا نے تصویر کو حرام کہا ہے، خانہ کعبہ کی بنی ہوئی تصویروں کو میرے سرکار نے مٹھایا ہے، سرکار نے مٹھایا ہے، تو ہم سرکار کے غلام بھی تصویروں کو مٹھائیں گے۔ نہ ہم نے کل تصویر کو جائز کہا تھا، نہ آج تصویر کو جائز کہا ہے، نہ صبح قیامت تک تصویر کو جائز کہیں گے۔ جو کل حرام تھا، جو آج حرام ہے، وہی صبح قیامت تک حرام رہے گا۔ آج حرام کو حلال کہنے والوں، یا رسول اللہ نہیں چھوڑی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چھائی بدری کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بھلا کے ہیں، ایسے ایسے چور جو سنت الحمدللہ 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 اتنے مخرج کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اتنا مخرج کے ساتھ قرآن بھی نہ پڑھا ہو، اتنا مخرج کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں۔ آئیے آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے سنو، اسلامی بھائی میٹھے میٹھے نہیں ہوتے ہیں، اسلامی بھائی تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا، اس کا بیڑا، اس کا بیڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کیوں ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نہیں لگائی ہے، تم نے سوچ لیا چلو 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 سنتوں کا ماحول لے کر تو اب تو یہ آ ہی گیا ہے، تو اب تو ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں، اچھا یہ جانے گا، ہمارا بھلا یہ جانے گا، ہمارا مستقبل یہ جانے گا، ہماری فلاح یہ جانے گا، ہماری بہبود یہ جانے گا، ہماری معیار کو یہ جانے گا، ہماری فکر کو یہ سمجھے گا، مگر اے بھول میں مت آنا، اے مکرانا کے سنی، ان کی بھول میں مت آ جانا، ان کے لبادے کو دیکھ کر، ان کے پہناوے کو دیکھ کر، ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کی صورت کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، بلکہ یہ کڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کڑھے ہیں، پڑھے نہیں ہیں۔ یہ امامہ باندھنا صرف جانتے ہیں، داتون لگانا صرف جانتے ہیں، پیلی چپل پہننا جانتے ہیں، کالا گمچھا اوڑھنا جانتے ہیں، اور دو جیب لگا کر تھیلے لگا کر ٹہلنا جانتے ہیں، یہ شریعت کو نہیں جانتے۔ اگر شریعت کو جانتے ہوتے تو میٹھا میٹھا کبھی نہ کہتے، میرے سرکار کو مدنی منا نہ کہتے، غوث اعظم کو مدنی منا نہ کہتے، میرے غوث تو وہ غوث ہے
جو بغداد سے ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ. میرے غوث وہی غوث ارشاد فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں. عبد القادر جب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے ایک مرید کو جنت میں نہیں بھیج دے گا. 10x10 کے کمرے میں مرکز بنانے والے تیرا یہ کہنا کہاں تک سچ ہے؟ تیرا یہ کہنا جو 10x10 کے کمرے میں مرکز بنا ہے اس مرکز میں ایک آدمی باہر دوڑ کر نکلتا سنو جو آج کی محفل میں شریک ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. ارے یہ صدا بہت پرانی ہے. بہت پہلے 1400 سال پہلے میرے آقا جب تشریف لائے تھے میرے رسول نے جب زمین پر سر رکھ کے رب حبلی امتی کی صدا بلند کی تھی. رب نے اسی وقت ہم غلاموں کو جنت عطا کر دی. تیری جنت دلائے ہوئے کیا ہوگا؟ ارے ہم غوث کے دیوانے ہیں. اتار کے ماننے والے نہیں ہیں سرکار کے ماننے والے ہیں. ہم سرکار والے جانتے ہیں کہ سرکار ہماری ہے سرکار ہمارے سرکار ہمارے ہیں. اور جب سرکار ہمارے آپ کہیں گے کیسے تو سنو اعلی حضرت کا شعر میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ. دہن میں زباں بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. اور جس کے بعد یہ ذہن ہے یہی فکر ہے یہی مزاج ہے یہی معیار ہے وہی بریلوی ہے. جو آئے سرکار کے صدقے میں جائے اتار کے صدقے میں سنو وہ جنتی نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے؟ سرکار کا غلام جنتی آپ کہہ رہے وہ جنتی نہیں ہے. سنو میرا رب اسی کو جنت عطا کرے گا جس کے دل میں سچا پکا عشق رسول ہوگا. اور جو سرکار کی بارگاہ کا گستاخ و نمازی بھو بنا رہے روزے وار بنا رہے حج خود کی ہو کرتا رہے عبادت تمام کی ہو کرتا رہے روزہ رکھا رہے زکات دی ہو دیتا رہے حج کیا ہو کرتا رہے مگر نماز اور روزے کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. سرکار سے محبت کرنے کی بنیاد پر جنت ملے گی. مگر یہ سرکار سے محبت کا ڈھونگ بھی کرتے ہیں اور پیچھے سرکار کی بارگاہ میں خوب گستاخیاں بھی کرتے ہیں. اور ان کے سپورٹر آپ کے مولوی شمس الدین ہیں. الحمدللہ ہم ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے سپورٹر نہیں ہیں. ہم بریلی کے امام محمد رضا کی بارگاہ کے سپورٹر ہیں. وہ امام محمد رضا لوگوں نے سوال کیا یہ رضا ہے کیا؟ تو ہم نے کہا اتنی نہیں جانتے تو پھر جانو گے کیا تم؟ رضا کیا ہے سمجھ. رضا وہ ہے جو رب کی رضا وہ ہے احمد رضا. جو میرے مصطفیٰ کی رضا وہ ہے احمد رضا. صدیق و فاروق و عمر و عثمان و علی کی رضا وہ ہے احمد رضا. جو غوث کی بارگاہ کی رضا وہ ہے احمد رضا. جو خواجہ کی بارگاہ کی رضا وہ ہے احمد رضا. جو قلبی کے شاہ فضل اللہ کا فضل ہے وہ ہے احمد رضا. جو شاہ برکت اللہ علی رسول حضرت حمزہ نوری میاں کی عطا ہے وہ ہے احمد رضا. جو اہل سنت پر ابر کرم بن کر چھایا ہے وہ ہے بریلی کا مجدد امام احمد رضا. والے میرے امام جب لوگ شرک و بدعت کے نعرے بلند کر رہے تھے آپ کی ذات تھی بریلی میں. آپ نے شرک و بدعت کے منہ میں وہ کیل ٹھوکی کہ آج تک چلا چلا کر وہ بھیڑ یہ کہہ رہے ہیں اے احمد رضا تم نہ ہوتے تو آج ہم کسی کو سنی نہ رکھنے دیتے. مگر باہر بریلی کے امام احمد رضا آپ کی مرکت کو سلام. آپ کو اغوا بنا کر تمام خانقاہ کے بزرگوں نے اپنی حمایت کا پنجہ آپ کے سر پر رکھ کے کہا اے امام احمد رضا آگے بڑھو
कछोछा तुम्हारे साथ है। ए इमाम अहमद रजा आगे बढ़ो, कालपी तुम्हारे साथ है। ए इमाम अहमद रजा आगे बढ़ो, अजमेर तुम्हारे साथ है। ए इमाम अहमद रजा आगे बढ़ो, बगदाद तुम्हारे साथ है, करबला तुम्हारे साथ है, और करबला में आराम फरमाने वाले हुसैन के नाना तुम्हारे साथ है। जभी तो इमाम अहमद रजा ने या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत। जभी तो बलगैरी से ललकार कर इमाम अहमद रजा फजले बरेलवी ने फरमाया था, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरखबार, आजा से कह दो खैर मनाए न शर करें, क्योंकि वो रजा की नेज़े की मार है, यदू के सीने में गार है, उसे चारा जोई का वार है, वही वार वार से पार है। हम बरेलवी है, बरेलवी मिजाज रखते हैं। आला हजरत ने जभी तो इरशाद फरमाया, आग से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी थाकी है और तूने नींद लगाई है। आला हजरत के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान में मैंने तर्जुमा किया, रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वही रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है जो हमें अजमेर ले जाता है, वही अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है जो हमें बगदाद ले जाता है, वही अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है जो हमें बगदाद और करबला के जरिए मदीनतुल मुनव्वरा की वो हसीन वादी पर पहुंचाता है, जिस वादी के जर्रों को देखकर आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम बोल उठे हैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, वो मदीने के हसीन जर्रा, वो मदीने पाक के हसीन लम्हात, वो मदीने पाक की पाकीज़ा धरती, जिस पाकीज़ा धरती को जमाना यसरब के नाम से जानता था, मगर मेरे सरकार ने जब अपने कदमे नाज को धरती पर रख दिया है, आज जमाना मदीनतुल मुनव्वरा कह रहा है। आज रोज़े रसूल की वजह से जमाना उसको अपने आंखों की ठंडक कहता है, रसूल के बर्जे अखलाक की वजह से जमाना आज उसको अपनी जिंदगी की मेराज कहता है, और मदीना शरीफ वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज हमारी फिक्र इस लायक होना चाहिए। मैंने खुद में मसूला के बाद वही आयत करीमा पढ़ी है, अरे बेकदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो नमाजें हमें अता करे, कौन सा रास्ता जो हमारे मुस्तकबिल को बुलंद करे, कौन सा रास्ता जो हमें तमाम सुलह कुल्लियों से दूर बचाकर अहले सुन्नत के करीब करके हमें अजमेर के ख्वाजा की अजमत को बताए, बगदाद के गौसे आजम की अजमत को बताए, करबला के हुसैन की अजमतों को समझाए। वो रास्ता कौन सा रास्ता है? वो रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, और उस रास्ते को इस दौर में किसी तंजीम और तहरीक का नाम नहीं दिया है, उस रास्ते को इस दौर में मसलक आला हजरत का नाम दिया गया है, जिसको जमाना मसलक आला हजरत के नाम से जानता और पहचानता। आप कहेंगे सब कालपी और बरेली बहुत दूर दूर, और कालपी और बरेली का रिश्ता एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर ऊंचे है। कालपी मनसब पर बैठा है, कालपी बरेली का पीर खाना महरेरा शरीफ, महरेरा का पीर खाना कालपी शरीफ। मगर आप कितनी बरेली की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे मियां, अपने माल की तारीफ नहीं किया जाएगी तो पड़ोसी के माल की तारीफ की जाएगी। अरे इमाम अहमद रजा हमारे घर की जागीर है, इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत की पहचान और शान है। मैंने डंके की चोट पर ललकार कर सारे मुल्कों में कहा, चाहे जुब्बा हिलाने वाले सैयद हो, चाहे पगड़ी पहनने वाले सैयद हो, जो सैयद इमाम अहमद रजा को नहीं मानता है, हम अहले सुन्नत उसको सैयद नहीं मानते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं मानते हैं? सुनो, जो नबी की आल होता है वो नबी के आशिक का कभी गद्दार नहीं होता है। मेरा आला हजरत, मेरा आला हजरत, मेरा आला हजरत, मेरे नाना के आशिक का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हजरत ने मेरे नबी से प्यार किया है, इमाम अहमद रजा से प्यार किया, और इसमें भी हमारी चालाकी है। आप कहेंगे कौन सी चालाकी है इसमें? अरे भैया, हम भी अक्ल रखते हैं, तुम्हारे तरीके बेवकूफ नहीं है जो एक ही पगड़ी को 24 घंटे कसे रहे, कि न सर में हवा लगे न दिमाग में कोई बात आए। कसे रहो पगड़ी, कसे रहो पगड़ी, कसे रहो, पहने रहो पगड़ी। हम वो काम नहीं रखते हैं, हम पगड़ी उतारते, अमामा खोल भी देते हैं,
ٹوپی لگا کر رہتے ہیں. جب ممبر پر آنے کا وقت ہوتا ہے امامہ سر پر باندھ کر اس لیے جاتے ہیں کہ ممبر پر جا رہے ہیں. منچ پر جاتے تو کوئی اور بات ہوتی. ہم ممبر رسول پر جا رہے ہیں اس لیے سنت رسول کو ادا کرتے جا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. مولانا موصوف جبہ شریف پہن کر آئے, سر پر امامہ شریف باندھ کر آئے. یہ ہرا امامہ باندھے ہیں نہیں باندھے ہیں, یہ سفید امامہ باندھے ہیں نہیں باندھے ہیں, یہ وٹیلی کلر کا امامہ باندھے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہم اپنے امامے کو ٹریڈ مارک نہیں بنائے ہیں, ہم نے اپنے امامے کو سنت رسول سمجھ کر باندھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کستے نہیں ہیں باندھتے ہیں. انہوں نے تو بالکل فکس باندھ رکھا ہے, جب چاہا اتار دیا جب چاہا بیٹھا لیا. یہ پہنانے والا, یہ امامہ پہناتے ہیں. امامہ باندھنا اور ہے اور امامہ پہنانا اور ہے. اور میاں وہ امامہ ہی نہیں. اور پھر تو دوسری بات تو یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ سرکار نے ہرا امامہ باندھا. ثابت کر کے دکھاؤ. اور اگر باندھا بھی, اگر تم نے یہ نسبت بھی دی کہ سرکار کے گنبد خضرا شریف کا رنگ تو جو تمہارے امامے کا رنگ ہے اس سے ڈفرینٹ سرکار کے گنبد کا رنگ ہے. وہ ایسا رنگ ہے کہ اس رنگ کا رنگ ہی نہیں سمجھ میں آتا. وہ کیسا رنگ ہے, وہ کیسا رنگ ہے. اور جس کی نگاہ میں ایک مرتبہ وہ اس گنبد کا رنگ چڑھ گیا اس پہ زمانے کا رنگ نہیں چڑھتا ہے, اس لیے کہ اس کی زندگی پہ سرکار کے گنبد کا رنگ چڑھ گیا ہے. اور جس پہ سرکار کے گنبد کا رنگ چڑھ گیا ہے اس کو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ایسا بنا دیا ہے کہ جب بھی برگاہ رسول میں حاضر ہو وہاں کا نجدی دیکھ کر یہی کہے یہ کوئی اور نہیں آیا ہے, یہ بریلی بھی آ گیا. بے شک حق ہے. باہر بریلی کی نسبت ہم مدینۃ الرسول حاضر ہوئے, سرکار کا کرم میں بار بار میرے آقا بلاتے ہیں, بار بار جاتا ہوں, مگر وہاں ایجنٹوں کے لیے نہیں جاتا ہوں کہ پیسہ کمانے نہیں جاتا ہوں, جاتا ہوں پیسہ خرچ کر کے سرکار کے قدم کو چومنے کے لیے, سبحان رسول کی بارگاہ کو چومنے کے لیے جاتا ہوں. اور جب بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا وہاں کا متوا یہی کہتا دیکھو پھر آ گیا یہ بریلی, دیکھو پھر آ گیا بریلی. وہ تو پہچاننے لگے ہیں مجھے. ارے سرکار کی بارگاہ میں پہچان ہو گئی, یہی مقدر کی معراج ہو گئی. سرکار کی بارگاہ میں بھی تو یاد کر لیا گیا کہ بریلوی ہے. پھر تو ہم ہاتھ میں ہتکڑی پہننے کو بھی تیار ہے, پیر میں بیڑی بھی پہننے کو تیار ہے. اس لیے تیار ہے کہ ہمیں ہاتھ میں ہتکڑی اور پیر میں بیڑی دیوبند اور تھانہ بھون میں نہیں پہنائی جا رہی ہے, ہمیں ہاتھ میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑی سرکار کے گنبد کے سامنے پہنائی. کیا کہیں گے یا رسول اللہ لالا جان دیکھ لیجیے ہم آپ کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں, یہ ہمیں ہاتھ میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑی پہنا رہے ہیں. اور یہ بھی ادا میرے سرکار کو قبول ہو جائے گی. اور قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے کہ ہم تو صدقے پر پلنے والے ہیں, میاں فطرے پر پلنے والے نہیں ہیں. ایسی بھی سیدوں کے لیے زکات فطرہ خیرات حرام ہے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں سب اعظم, اتنی لمبی ڈکار ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کشمیر میں ڈکار رہے ہیں یا کنیا کماری میں ڈکار رہے ہیں. اس لیے پیارے مسلمانوں, اے مکرانہ کے رہنے والوں, اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بتاؤ کہ آج کے بعد ہم اس اصول پر قائم رہیں گے جس اصول پر ہمیں شریعت مصطفیٰ چلنے کے لیے مزاج دیں گے. یہ راجستھان, اس راجستھان پر مفتی راجستھان کے کتنے احسانات ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے کارہائے نمایاں میں دین و سنیت کی خدمات کے لیے کیسے باغیچے کیسے کیسے چمن لگا دیے کہ آج زمانے کے لوگ مفتی راجستھان کی خدمات کو نہیں بھول سکتے. بے شک حضرت کی وہ خدمات اور وہ فقیرانہ مزاج, جس فقیرانہ مزاج کو میواڑ اور راجستھان کے لوگ جب دیکھتے تھے کسی سے کچھ کہے مگر جب مفتی راجستھان کے چہرے کو دیکھتے تھے ان کے دیوانے ہوتے چلے جاتے تھے. کس لیے دیوانے ہوتے تھے؟ اس لیے دیوانے نہیں ہوتے تھے کہ انہوں نے زمانے سے پیار کیا تھا. مفتی راجستھان کے لوگ اس لیے دیوانے ہوتے تھے کہ انہوں نے اجمیر کے خواجہ سے پیار کیا تھا, بغداد کے غوث سے پیار کیا تھا, کربلا کے حسین سے پیار کیا تھا اور مدینے کے سرکار سے پیار کیا. اس لیے زمانے کے لوگ ان سے پیار کرتے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آج ہم جشن غوث الورا، کون جشن غوث الورا، کس غوث کی یاد میں ہم ہیں؟ وہ غوث بغداد، وہ غوث بغداد جن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں میرے امام احمد رضا سرکار، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا. لفظ واہ واہ پر غور کرو. کچھ لوگ ٹی وی پر واہ واہ کریں، کچھ لوگ مووی پر واہ واہ کریں، کچھ لوگ اس پر واہ واہ کریں، کچھ لوگ اس پر واہ واہ کریں، مگر میرا امام احمد رضا جب واہ واہ کرے تو سمجھ لینا اتنی اچھی چیز ہے، اتنی اینٹک چیز ہے کہ امام احمد رضا نے اگر واہ واہ کہا ہے تو یقیناً وہ واہ واہ کے ہی لائق ہوگی. امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں، یعنی اونچے اونچوں میں کون؟ پارلیامنٹ والے نہیں، اسمبلی والے نہیں، صدر والے نہیں، راجیہ سبھا والے نہیں، منسٹری والے نہیں. ان اونچے اونچوں میں حضرت جنید بغدادی بھی ہے، ان اونچے اونچوں میں اجمیر کے خواجہ بھی ہے، ان اونچے اونچوں میں نظام الدین اولیاء بھی ہے، ان اونچے اونچوں میں مخدوم ماہمی، مخدوم صفی، مخدوم پنڈوی، مخدوم بہاری، مخدوم کچھوچبی بھی ہے، ان اونچے اونچوں میں کالپی والے بھی ہیں، ان اونچے اونچوں میں مہریرا والے بھی ہیں، ان اونچے اونچوں میں اولیاء کرام و بزرگان دین بھی ہیں، ناگور والے بھی ہیں، دلی والے بھی ہیں، سارے کے سارے اولیاء کرام ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مکرانہ والوں جب غوث کے قدم کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کے قدم کا کیا عالم ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے غوث کا قدم اتنا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قدم اعلیٰ تیرا. میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قدمی ہادہ رغبت علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. بے شک. تو ہند کا راجا، اہل سنت والجماعت کا، سنیوں کا خواجہ، بے شک معین الدین اجمیری خراسان کی وادیوں میں محو عبادت تھے، وہیں سے بول اٹھے اے میرے غوث دل حاضر ہے، اے میرے غوث جگر حاضر ہے، اے میرے غوث آنکھیں حاضر ہیں، اے میرے غوث سر حاضر ہے، جہاں چاہیے رکھ دیجئے. تو مفتی اعظم بول اٹھے، اس کو مجموع البحران بنا کر امام احمد رضا کے لاڈلے مفتی اعظم بول اٹھے یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور آگے اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. جب غوث کا تلوا اتنا ہے تو ماؤ چلتے ہیں مدینۃ الرسول ویر رسول کے تلوے ناز کے بارے میں امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں اے امام احمد رضا میرے سرکار کا تلوا کیسا ہے؟ آپ نے غوث کے تلوے کے لیے تو یہ کہا ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. جب غوث کا لال کا تلوا ایسا ہے تو مصطفیٰ کا تلوا کیسا ہوگا؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. مصطفیٰ کا تلوا کتنا بہترین تلوا. جب غریب نواز کی کھڑاؤں کا یہ عالم کی جوگی جے پال کو جب اوپر اڑ گیا تو خواجہ نے خود نہیں، خواجہ نہیں گئے بلکہ اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کر دیا جا. سبحان اللہ. اللہ کھڑاؤں گئی، جوگی جے پال کے سر پر پڑی، کہا چل چل چل، لا کر گدری خواجہ پر ڈال دیا. سبحان اللہ. جب خواجہ کی گڑھوں کا یہ عالم ہے تو غوث کے قدم کا کیا عالم ہوگا؟ جب غوث کے قدم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے قدم کا کیا عالم ہوگا؟ وہ قدم، وہ قدم. یہ سنگ مرمر کی سرزمین ہے، راجستھان میں سنگ مرمر بہت ہے، پتھر بہت ہے. پتھر پر رہنے والوں لوگوں بتاؤ ذرا، ہم آپ سب پتھر پر قدم رکھیں تو پتھر کا کچھ بگڑتا نہیں ہے.
نہ پتھر پگھلتا ہے، نہ پتھر ڈھلتا ہے، نہ پتھر بہتا ہے، بلکہ پتھر ہے، پتھر کی طرح رہتا ہے. بے شک. ہتھوڑی چھینی چلاؤ، مشینیں چلاؤ، جب کہیں کٹتا اور چھلتا ہے. جی جی. مگر یہ بھی وہ بھی پتھر تھا، حق ہے. وہ بھی پتھر تھا کہ میرے سرکار نے قدم ناز رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر پگھل گیا. ہم نے پوچھا ہے پتھر تو کیوں پگھل گیا؟ ہمارے تمام مشینیں لگانے کے باوجود تو ٹوٹتا نہیں ہے، کٹتا اور پھٹتا نہیں ہے. ارے سرکار نے تو قدم ہی رکھا ہے. کہا وہ پتھر کا معاملہ الگ ہے، اس پتھر کا معاملہ الگ ہے. وہ چلانا تیرا ضرورت ہے اور یہ کرنا میری ضرورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ توڑنا تیری ضرورت ہے، یہ پگھلنا میری ضرورت ہے. کہ میدان محشر میں پوچھوں گا، رب نے پوچھا اے پتھر تو کیا لایا؟ تو کہہ دوں گا تیرے سرکار تیرے محبوب کے قدم کو لے کر آیا. تیرے محبوب کے قدم کو لے کر آیا. میرے سرکار نے جہاں جہاں قدم رکھ دیے سبحان اللہ. پتھر موم ہو گیا. آج دنیای سنیت میں جہاں دیکھو وہاں قدم رسول نظر آتا. یہ قدم رسول کون سے قدم رسول ہیں؟ یہ وہی قدم رسول کے نشان ہے کہ میرے سرکار قدم رکھتے جاتے تھے اور پتھر موم ہو کر میرے سرکار کے قدموں کو اپنے سینے میں سماتے جاتے تھے. پتھر نے اپنے سینے میں سمایا ہے، ہم سنیوں نے سرکار کی محبت کو اپنے دل میں سمایا ہے. ہم عشق رسول کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کون غوث اعظم؟ وہی غوث اعظم. بغداد کی جامع مسجد ہے. میرے غوث اعظم کا واز ہو رہا ہے. پورے عربستان سے، عراق سے، تمام سارے ملکوں سے اولیاء بزرگان دین مفتیان کرام میرے غوث اعظم کے واز کو سننے کے لیے بغداد کی جامع مسجد کی چہار جانب ہجوم لگا کر سن رہے ہیں. باد باز میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہاں کہاں سے آئے. لوگوں نے اپنا استفادہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار ہم یمن سے آئے ہیں، سرکار ہم عراق کے رہنے والے ہیں، سرکار ہم سعودی سے آئے ہیں، سرکار ہم فلاں ملک سے آئے ہیں، سرکار ہم فلاں ملک سے آئے ہیں. سنو میرے غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا. آج کا وقت نوٹ کر لو، اس وقت کو نوٹ کر لو، اس تاریخ کو نوٹ کر لو، اس ساتھ کو نوٹ کر لو اور جاؤ اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ. اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر پر سامنے ایک لکیر کھینچ لینا. جب یہ تاریخ آئے تو ایک لکیر کھینچ کر اس لکیر پر بیٹھ جانا. جیسے بغداد میں بیٹھ کر عبد القادر کے باز کو سن رہے ہو، ویسے اپنے گھر میں بیٹھ کر عبد القادر کے باز کو سنا کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، سرکار سے ملت. کون غوث اعظم؟ وہی میرے غوث اعظم. آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے اے عبد القادر تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں امی جان اس واقعے کو کیا آپ بھول گئی جب ایک سائل جھپٹ رہا تھا، دروازوں کو توڑے دے رہا تھا، آپ نے مدد کے لیے آواز لگائی تھی. ایک شیر نمودار ہوا تھا اور اس سائل کا خلا کما کر دیا تھا. اے امی جان وہ شیر کوئی اور نہیں تھا، آپ کا بیٹا عبد القادر تھا. آپ کا بیٹا عبد القادر تھا. جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، جب آپ اپنی ماں کی آواز پر جب لبیک کر رہے ہیں تو ہم اہل سنت جب یہاں سے آواز دیں گے تو ہماری بات پر لبیک میرے غوث اعظم کیوں نہ مدد کریں گے. ہم المدد یا غوث اعظم کے نعرے بلند کرتے ہیں، یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں، یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بغداد کے غوث ہماری مدد کرتے ہیں. ہم غوث اعظم کے پالتو غلام ہیں. بے شک. کون سے غلام ہیں؟ پالتو غلام ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غوث اعظم تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک بار باوز بلند جو درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے مکرانہ کے لوگوں چند منٹ میں بات میری سمجھ لو. اہل سنت والجماعت کے مزاج کو اپنی روشنی زندگی کو گزارنا کی کوشش کرو. مسلک اعلیٰ حضرت پر سچائی سے قائم ہو جاؤ اور جتنے بھی لوگ صلح کلیت
شریعت کو فروغ دینے والے ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے شہر کے امیر لوگ ہو، تم صلح کلیت سے دور ہو جاؤ، اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر قریب ہو جاؤ اور بریلی شریف سے سچی محبت کرو۔ آپ کہیں گے ہم اشرفی ہے، آپ کہیں گے ہم قادری ہے، آپ کہیں گے ہم چشتی ہے، آپ کہیں گے ہم نقشبندی ہے، آپ کہیں گے ہم سہروردی ہے، ہم کہیں گے قادری رہیے، چشتی رہیے، نقشبندی رہیے، سہروردی رہیے، اشرفی رہیے، مگر ایک پلیٹ فارم پر ہونے کے لیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے کو بلند کریں۔ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ صرف رضوی، قادری، نوری، حشمتی نہیں لگاتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ وہی لگاتا ہے جو غوث سے پیار کرتا ہے، جو خواجہ سے سچی محبت کرتا ہے، جو کالپی و محریرہ کو چاہتا ہے، جو اصول پر قائم رہتا ہے، وہی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتا ہے۔ سنو یہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ اے مکرانہ کے لوگوں سنو، یہ مسلک اعلی حضرت کوئی نہیں ہے، جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے وہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ جب وہ دور آیا تھا لوگ بدعقیدے بھی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے تھے، اپنے کو سنی کہنے لگے تھے، اس وقت اہل سنت والجماعت میں اگر امتیاز کے لیے کسی کوئی نعرہ دیا گیا تھا تو اس نعرے کا نام مسلک اعلی حضرت تھا، اس مدار کا نام مسلک اعلی حضرت تھا، اس جماعت کا نام مسلک اعلی حضرت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مسلک کو صرف کالپی اور محریرہ نے نہیں مانا ہے، اس مسلک کو کچھوچا نے بھی مانا ہے، بے شک، کل بھی مانا تھا اور آج بھی مانا ہے۔ جب اس طاہر پادری پر کفر کا فتویٰ اہل سنت کے امیر حضور تاج الشریعہ نے دیا، بے شک، تو خانقاہ کچھوچا کے اس شہزادے جسے مدنی میاں کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کا بھی یہ آواز تھی جو اختر رضا حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے، جو ہم محدث کبیر کا فتویٰ ہے وہی میرا بھی فتویٰ ہے۔ اختر رضا نے جو کہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بتی بتی کریا علم قدریہ سرکار گیا سے ملت۔ تاج الشریعہ کو وہی مانتا ہے، اور میاں تاج الشریعہ کو ماننے کے لیے مانتا وہی اور منوایا نہیں جاتا، خود آدمی مانتا ہے، اس لیے کہ تاج الشریعہ گھر کی بات نہیں کرتے ہیں، تاج الشریعہ شریعت کی بات کرتے ہیں۔ لوگ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھوچا الگ، بریلی الگ، محریرہ الگ، کالپی الگ، یہ الگ، وہ الگ، یہ الگ، وہ الگ۔ ارے جس سے الگ ہونا اس سے الگ ہو جاؤ، باقی سب ایک ہو جاؤ۔ ان سے الگ ہونے کے لیے کہا گیا صلح کلیوں سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو، وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، قادیانیوں سے دور رہو، رافضیوں سے دور رہو، سب سے دور رہو، اہل سنت والجماعت کے قریب۔ مگر کیا کیا جائے، نذرانے شکرانے میں کچھ مولوی لوگ اتنے زیادہ بک چکے ہیں، کوئی اپنا مسلح بچاتا ہے، کوئی اپنی جانواز بچاتا ہے، کوئی نذرانہ بچاتا ہے، کوئی حجرہ بچاتا ہے، کہتا ہے جانے نہ پائے، جانے پائے، سب کچھ چلا جائے مگر یہ نہ جائے۔ یہ سنگ مرمر کی زمین ہے، یہاں کا پیسہ اگر چھوٹ گیا تو پھر کہاں جائیں گے، اس لیے ان کی بھی چائے، ان کی بھی چائے، ان کا بھی ناشتہ، ان کا بھی ناشتہ، ان کا بھی کھانا، ان کا بھی کھانا، وہابی کے یہاں بھی جانا، صلح کلی کے یہاں بھی جانا، اور ان کے یہاں بھی آنا، حیات رضوی سے بھی مسابقہ کرنا، فلانی صاحب سے بھی مسابقہ کرنا، ان کے یہاں بھی جانا، حضرت آ گئے، حضرت جیسی حضور آ گئے، حضور جیسی سرکار آ گئے، سرکار جیسی فلاں آ گئے، فلاں جیسی۔ میں کہتا ہوں حیات رضوی نہیں، 1000 حیات رضوی ناراض ہو جائیں، ہو جانے دو، مگر تم شریعت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، مسلک کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ مسلک ہماری پہچان ہے، یہ مسلک کی میم ہے کیا؟ یہ مسلک کی میم نے ہی مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ جب لوگ عشق رسول کو نکال رہے تھے، احمد رضا کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں عشق رسول ڈال رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے جانا شرک، بہت لوگوں کا یہ بھی نعرہ ہے، سب کھانا فاتحہ کا کھانا شرک ہے، لنگر کھانا شرک ہے، شربت بنانا شرک ہے، اجمیر جانا شرک ہے، بغداد جانا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، فاتحہ جس پہ کھانے پر فاتحہ ہو جائے وہ کھانا شرک ہے۔ ارے یہ میرے سرکار کا کرم ہے جو ہم کو روک دیا گیا، ورنہ ہم تو بریلوی ہیں، تمہارے جیسوں کو تو فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیتے، تم کھانا رکھ کر ہی فاتحہ دیتے، اگر چھوٹ مل جائے نا
پوری راجستھان کی ساری فصلوں کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دے، ساری کپڑا میلوں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دے، سارے نلکوپ اور پانی کی ٹنکیوں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دے. اب کیا پیو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا. ارے یہ تو کرم ہے میرے سرکار کا کہ تم بھی کھاؤ، ہمارے بھی کھائیں گے. انہیں کو دیکھ کر تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے کہہ دیا یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. یا رسول اللہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہے یہ منکر کھانے گرانے والے، اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. ان تھانے اور گرانے والوں سے بچنا ہے. اگر آپ تو اپنا کنیکشن بریلی سے کراؤ، کچھوچا سے پیار کرو مگر کنیکشن بریلی سے کراؤ. اجمیر سے پیار کرو مگر کنیکشن بریلی میں کراؤ. خواجہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ فارم عرضی لے کر مت جاؤ، امام احمد رضا کو ساتھ میں لے کر جاؤ. ہمارا فارم جمع ہونے کا جنکشن بریلی ہے، فارم بریلی میں جمع ہوتا ہے، بل بریلی میں جمع ہوتا ہے، اور کرنٹ ہمیں مدینے سے ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آن لائن والا سسٹم والے نہیں ہیں، ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ والا مزاج رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور پاتے ہیں. آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو آؤٹر سگنل پر ہاتھ ہلاتے، رک جا، معلوم نہیں ہے کہ اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسٹیشن پر ہی رکے گی. اور الحمدللہ بریلی تو وہ بریلی ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت ایکسپریس چلتی ہے. آج تک یہ کوئی ایکسپریس نہ چلا پائے، مگر دیکھو میرے رضا کا کرم. دیوبند نالوتا سہارنپور سب سے گزرے، مگر کیا کہا جائے، یاتری گرڑ کرپیا دھیان دیں، اعلیٰ حضرت ایکسپریس آ رہی. کہیں سے تھانوی ایکسپریس سنا ہے آج تک؟ گنگوہی ایکسپریس سنا ہے؟ نانوتوی ایکسپریس سنا ہے؟ نہیں. آ رہی ہے تو اجمیر جنکشن پر اعلیٰ حضرت اجمیر شریف اور دیوبند ایکسپریس نہیں آتی ہے، اجمیر شریف اعلیٰ حضرت ایکسپریس آتی. اور کون سی ایکسپریس؟ اور ریلوے بھیا بڑا چالاک، مکرانا والوں بڑا ریلوے چالاک. یہ اتنے چالاک ہیں کہ اپنی چالاکی کو بھی فیل ہو گئے. ہمارے یہاں شروع یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد ہمارا ٹائم بدل جاتا ہے، 12 کے بعد ہم لوگ 1 2 3 4 پھر 5 چلاتے ہیں. مگر ریلوے میں کچھ الٹا ہی معاملہ ہے. وہ 12 کے بعد 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23:50 45 منٹ 50 منٹ 55 منٹ 56 57 58 59. مگر انہوں نے تو اپنا پورا بجا لیا. مگر ریلوے نے 23:59 کے بعد پھر 0:00 کر دیا، مگر 24 نہیں بجایا. اس لیے کہ ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں اجمیر سے بھی نکلنا پڑے گا، ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں دلی سے بھی نکلنا پڑے گا، ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں کالپی سے بھی جانا ہوگا، ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں کلیر بھی پہنچنا ہوگا، ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں احمد آباد حضرت مخدوم کے یہاں بھی جانا ہوگا، ریلوے جانتا تھا کہ ہمیں مخدوم ماہمی کے یہاں بھی حاضر ہونا ہوگا. اس لیے ہم بند نہیں ہوں گے، ہمیں سب جگہ جانا ہوگا. مگر یہ بند ہو گئے اپنا ڈھکن لگا کر. گھڑی والی کمپنی نے بھی 12 کے بعد 13 کی گھڑی نہیں بنائی، 12 بجے کا. اس لیے کہ 12 والے کا ہی تو صدقہ ہے. 12 والے کا ہی تو صدقہ ہے. تب ہم 13 کیوں بجائیں؟ ہم 12 ہی بجائیں گے، 12 کے بعد پھر 1 سے چالو ہو جائے. اس لیے مکرانہ کے لوگوں اپنے ذہن و فکر کو بناؤ. اور وہ طاہر القادری جس پر حضور تاج الشریعہ نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، کیوں فرمایا؟ کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ سنو. وہ طاہر جو پاکستانی بھگوڑا ہے، وہ طاہر کون ہے؟ وہ کافر کو کافر نہ جاننے والا ہے. اس کا قول یہ ہے کہ میری مسجد میں بودھی بھی آتے ہیں، میری مسجد میں بودھسٹ بھی آتے ہیں، جینی بھی آتے ہیں، تمام سب آتے ہیں. میری مسجد میں نجدی بھی آتے ہیں، میری مسجد میں وہابی بھی آتے ہیں. ہم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. اس میں کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
کافر کو کافر جاننے کا کوئی مزاج نہیں ہے. ہم لوگ رد کرتے کہتے یہ اپنا آپسی اختلاف ہے, کوئی شرعی اختلاف نہیں ہے. سنو, ہم بریلوی اپنے اختلاف کے لیے نہیں لڑتے ہیں. ہم بریلوی اگر رد کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں. اور رد کرنا صرف میرے باپ کی سنت نہیں ہے, رد کرنا میرے رب کی سنت ہے, میرے محبوب کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, تابعین کی سنت ہے, تبع تابعین کی سنت ہے, اولیاء کرام غوث اعظم غریب نواز کی سنت. آج طاہر کا رد کیا, بہت سے لوگوں کو بخار آ گیا. تب بہت اچھا بیان کرتا ہے, بہت اچھی تقریر کرتا ہے, ایک نمبر کا جھوٹا ہے, جھوٹا. ایک تقریر میں, بنگلور کی ایک تقریر میں کہا, میں نے حالت رویا میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے 19 سال تک پڑھا اور پھر حیدرآباد آیا. جھوٹ دیکھو اس کا. پھر حیدرآباد میں کہتا ہے میں بحلف کہتا ہوں میں نے حالت رویا میں امام اعظم سے 9 سال پڑھا. 1 سال 1 ایکسٹرا 10 سال ختم. اے جھوٹے پادری, ہم جھوٹوں کو نہیں مانتے ہیں, ہم سچے امام احمد رضا کو مانتے ہیں, جس کی فکر سچی ہے, جس کا مزاج سچا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. طاہر القادری پر کفر کا فتویٰ, لوگوں کے یہ بھی الزام ہے سانپ کاٹنے کے علاوہ جوڑا کب ہے. تو سنو, ہم اس کو کاٹتے جب ہی ہیں جب شریعت کی روشنی میں سارے اصول ہم اپنے اپنا لیتے ہیں, اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے. حضرت علامہ مفتی اختر حسین کو حضور تاج الشریعہ نے 9 سوال لکھ کر تیار کرا کے حیدرآباد بھیجا گیا تھا اس طاہر کے پاس کہ اس سے جا کر ان 9 سوالات پر پہلے اتمام حجت کر لو. اگر ان سوالوں کا جواب دیتا ہے, مانتا ہے کہ نہیں مانتا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اس سارے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا. جب تو نے اس کو اپنے جواب دینے سے انکار ہی کر دیا, اب شریعت کی کھلی اجازت تھی ہمارے امیر کو کہ اب دیر نہ کی جائے, بلکہ جو کفر کو کفر نہ مانتا ہو, کافر کو کافر نہ جانتا ہو, شریعت اس کو کافر جانتے ہوئے کفر کا فتویٰ دیتی نظر. آج ہمارے امیر نے, تمہارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اچھے و برے کا تمیز کرتے ہو, کفر کا فتویٰ دیتے. سب چور موسیار بھائی ہیں, سب ایک دوسرے کی چھپائے گھوم رہے ہیں, مگر وہ میرا اختر رضا ہے جو اہل سنت کی آبرو بچائے ہوئے ہے, جو اہل سنت کے وقار کو بچائے ہوئے ہے, جو اہل سنت کے مزاج کو بچائے ہوئے ہے. اس لیے مکرانہ کے لوگوں, پھر میری ایک بات کو سن لو, آپ جیو شان سے, رہو شان سے, مگر کبھی صلح کلیوں کے سامنے جھکنا نہیں. صلح کلیوں کی بات کو مت ماننا, چاہے وہ شمس الدین ہو, چاہے اس کے تمام ساتھی ہو, بلکہ وہی قول اپنانا جو امام احمد رضا نے, جب نواب نانپارہ نے کہا تھا اے امام احمد رضا کچھ ہمارے لیے کہہ دیجئے, تو امام احمد رضا نے بریلی سے للکار کر کہا تھا کروں مدحو اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. اس لیے ذہن و فکر کو بنائیے. حضرت علامہ کی ابھی تقریر باقی ہے, میں تو بولتا ہی رہوں گا, میرا مزاج ہی ہے بولنے کا, مزاج بولتے ہی رہتا ہوں. میں بولتا نہیں ہوں, صرف اپنی آپ سے تو بات کرتا ہوں, مجھے تقریر کرنا تو آتا نہیں ہے. آپ سے بات کرتا ہوں, اپنی بات کہتا ہوں, آپ کی بات سنتا ہوں, سناتا ہوں, جہاں جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہہ کے چلا جاتا ہوں. اور ڈنکے کی چوٹ پر للکارا, میں نے کل بھی بامبے میں صلح کلیوں کو للکارا کہ آج میں بول رہا ہوں. اے دھراوی میں رات میں جلسہ تھا بامبے میں نے دھراوی کے جلسے میں صلح کلیوں کو للکار کر کہا. وہاں صلح کلیوں نے یہ کہا صاحب ادریس رضا خان اور غیاث میں آگے اگر جلسے میں آئیں گے تو ہم چندہ نہیں دیں گے, ہم جلسہ کرانے کے لیے چندہ نہیں دیں گے, اور کسی کو بلاؤ, وہ بہت زیادہ رد کرتے ہیں. میں نے کل دھراوی کے جلسے میں للکار کے صلح کلیوں سے کہا اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میں پھر 12 کو بامبے آ رہا ہوں, جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو مجھ سے آ کر بات کر لے, میں اس کی بات کا جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار گیا سے ملت, خاندان کالپی, فیضان تاج الشریعہ. جب ہم لوگ بول کر چلے جاتے ہیں
تو تھوڑے بڑے لوگ آپ جیسے لوگ بچتے ہیں، سیدھے سچے لوگ، نیک لوگ، تو کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، ہم مناظرہ کرنے کو. کیوں مچھر مارتے ہو یار؟ ہم تو للکار کر کہتے ہیں جس کو بات کرنا ہو بات کرو. ہم چھپ چھپ کر آنکھ مچولی نہیں کھیلتے ہیں، ہم تو للکار کر تم کو دعوت دیتے ہیں. ادھر آؤ پیارے، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے اور تجھ کو سچا مسلک امام احمد رضا سمجھائے. ہم رضا والے ہیں، آپ بھی رضا والے ہیں. یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے، یہی مزاج ہے، یہی معیار ہے، یہی فکر ہے، یہی وصیت ہے، یہی میری نصیحت ہے کہ جب تک دنیا میں رہنا مسلک اعلی حضرت پر سچائی سے قائم رہنا. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.